بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ عنکبوت میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعہ بھی ہمیں بتایا ہے، اسی لیے میں بھی اس چیپٹر کے ساتھ ایک دوسرے واقعے کے بارے میں بھی لکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بھائی اور بھی تھے، نوحر اور ہاران کے ایک بیٹے تھے جن کا نام لوط تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ایک بھتیجے لوط، جن کا بچپن تو ار شہر میں ہی گزرا تھا کیونکہ یہ پوری فیملی ار ہی میں آباد تھی، لیکن شدید قحط کے بعد وہ اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ علیہ السلام کے ساتھ مصر چلے گئے تھے۔ مصر ہی وہ جگہ تھی جہاں اس بادشاہ ابی ملک والا واقعہ پیش آیا تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی زندگی کا تیسرا اور آخری جھوٹ بولنا پڑا تھا۔ لیکن اس واقعے کے بعد جب اس پوری فیملی کو مصر بھی چھوڑنا پڑ گیا تو اس سے آگے کا سفر سورہ انبیاء میں ہے کہ ہم ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ اس آیت کے مطابق مصر کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کے ساتھ ہیبرون چلے گئے تھے کہ جو آج فلسطین میں ہے، اور لوط علیہ السلام سدوم اور عمورہ کی طرف چلے گئے تھے، اور یہی لوط علیہ السلام آگے چل کر ایک بہت بڑے پیغمبر بنے، جیسا کہ سورہ صافات میں ہے کہ بے شک لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ اور چیپٹر کا یہ حصہ انہی بدنام زمانہ شہروں یعنی سدوم اور عمورہ اور لوط علیہ السلام کی داستان کے متعلق ہے، اور یہ داستان شروع ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو مہمانوں سے، وہ دو مہمان جن کے آنے سے ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے تھے۔ سورہ ہود کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے اور سلام کہا تو انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کا بھنا ہوا بچڑا لے آئے، اور جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو اس طرف جا بھی نہیں رہے تو ان سے اجنبیت محسوس کر کے دل ہی دل میں ان سے خوف کھانے لگے، لیکن انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے یہ دو مہمان فرشتے تھے جنہوں نے انہیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب کے متعلق بتایا۔ لیکن لوط علیہ السلام کی قوم نے ایسا کیا کیا تھا؟ میرے خیال میں تقریباً آپ سبھی ان کی قوم کے جرم سے واقف ہیں۔ ان کا جرم اس قدر قبیح اور بدترین تھا کہ اس کے لیے عام زبان میں الفاظ ڈھونڈنا مشکل ہے، لیکن سب سے اہم فہم زبان میں ان لوگوں کا جرم تھا ہم جنس پرستی، اور ان کے اس جرم کا ذکر آپ کو سورہ اعراف میں بھی ملے گا، سورہ عنکبوت میں بھی ملے گا، اور سورہ نمل میں بھی، جہاں حضرت لوط علیہ السلام ان لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم لوگ ایسا فحش کام کر رہے ہو کہ جو تم سے پہلے اس دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ کیا تم لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو؟ کیا تم اپنی عام محفلوں میں سر عام بے حیائیاں کرتے ہو؟ تم تو بڑے ہی جاہل ہو۔ اور جب ان لوگوں کے پاس دینے کو کوئی جواب یا کوئی وجہ نہ بچی تو سورہ اعراف کے مطابق انہوں نے وہی کہا کہ جو سرکشی پر ڈٹ گئے ہوئے بدبخت لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ نکال دو انہیں اس شہر سے، یہ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ لیکن ان تمام گناہوں کے بعد ان سے ایک بڑی ہی سخت غلطی ہو گئی۔ سورہ عنکبوت کے مطابق اپنی ان بدمستیوں میں وہ لوط علیہ السلام سے ایک بات کہہ بیٹھے کہ پھر لا کر دکھاؤ عذاب، اور سورہ عنکبوت کی ٹھیک اسی آیت سے اگلی ہی آیت میں حضرت لوط علیہ السلام کا بھی جواب ہے کہ اے اللہ اس مفسد قوم کے مقابلے میں میری مدد کر دے، اور پھر اس طرح ان دو مہمانوں کو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیج دیا گیا جن سے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دل ہی دل میں ڈر محسوس ہوا تھا۔ پچھلے چیپٹر کے اندر میں نے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے دو ٹائٹلز کے بارے میں بتایا تھا، ایک تو بہت ہی نرم دل انسان کا ٹائٹل اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے دوست کا ٹائٹل، اور ان دونوں ٹائٹلز کو ملائیں تو پھر آپ کو سورہ ہود کی 74 نمبر کی آیت کی سمجھ میں آئے گی کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا ان آنے والے مہمانوں کے متعلق ڈر چلا گیا اور فرشتوں نے انہیں ان کے ہاں پیدا ہونے والے ایک بیٹی کی خوشخبری دے دی تو وہ ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح فرشتے ابراہیم علیہ السلام کی بات مان لیں اور عذاب دیے بغیر ہی واپس چلے جائیں۔ یہاں آپ کو واقعتاً خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کی جھلک نظر آئے گی جو اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے ان فرشتوں کو واپس بھیج دے۔
سعید بن جبیر، امام صدی اور ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے یوں بات کر رہے تھے کہ کیا تم اس شہر کو تباہ کر دو گے جس میں 300 مسلمان ہیں؟ فرشتوں نے کہا کہ وہاں 300 بھی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تو کیا تم پھر ایسے شہر کو تباہ کرو گے جہاں 200 مسلمان ہیں؟ فرشتوں نے کہا کہ وہاں 200 بھی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ چلو وہاں 40 مسلمان تو ہوں گے۔ فرشتوں نے کہا کہ وہاں 40 بھی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ 14 مسلمان تو ہوں گے، لیکن فرشتوں نے کہا کہ وہاں 14 بھی نہیں ہے۔ لیکن محبت آتی ہے اللہ کے اس دوست اور ان کی ان کوششوں پر کہ بالآخر سورہ عنکبوت میں آتا ہے کہ انہوں نے پھر صرف لوط علیہ السلام کا ہی کہہ دیا کہ وہاں لوط تو ہے نا، اور پھر اس پر فرشتوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہاں کون ہے، لہٰذا انہیں اور ان کے اہل کو ہم بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے، کیونکہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جائے گی۔ بہرحال سورہ ہود کے مطابق فرشتے کہنے لگے کہ ابراہیم اس خیال کو چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کے رب نے حکم دے دیا ہے اور اب اس حکم نے ٹلنا نہیں ہے۔ اور یہاں سے آگے کے واقعات آپ سبھی نے سن رکھے ہوں گے کہ کیسے وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے چلے اور لوط علیہ السلام کے گھر پر دو بہت ہی خوبصورت مردوں کی شکل میں آئے، جن کی اطلاع ملتے ہی سدوم اور عمورہ والے ایک ایک کر کے لوط علیہ السلام کے پاس اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ میں وہ تمام واقعات اس چیپٹر میں نہیں سنا رہا کیونکہ وہ اس چیپٹر کا موضوع نہیں ہے، البتہ قرآن پاک میں یہ پورا واقعہ سورہ ہود، سورہ ہجر، سورہ انبیاء، سورہ نمل اور سورہ عنکبوت میں موجود ہے۔ لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جس وقت وہ فرشتے خوبصورت مردوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر پہنچے تو قتادہ اس صورتحال کو یوں بیان کرتے ہیں کہ اس وقت حضرت لوط علیہ السلام گھر سے باہر اپنے کھیتوں میں کاشتکاری کر رہے تھے، اور جب انہیں مہمانوں کے آنے کی خبر ملی تو گھر کی طرف چل پڑے، لیکن اس شہر کے رہنے والے اپنی خبیث فطرت لیے ان کے آگے آگے چلنے لگے اور اشاروں میں حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے اپنے مطالبات رکھنے لگے۔ اور ذرا تصور کریں کہ ایسے میں کس قدر تکلیف دہ اور ناقابل تصور قسم کی صورتحال بنی ہوگی۔ سورہ ہود میں تو اس وقت حضرت لوط علیہ السلام کے احساسات تک کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت ہی غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن تو بڑی ہی مصیبت کا دن ہے۔ اس مقام پر حضرت لوط علیہ السلام کا اپنی قوم سے ایک مکالمہ ہوا تھا جو سورہ ہود میں موجود ہے، اور میں آپ کے سامنے سورہ ہود ہی کے الفاظ میں واقعہ رکھتا ہوں کہ جب بدکاریوں میں مبتلا ہو چکی ان کی قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس آئی تو لوط نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو، یہ میری بیٹیاں ہیں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو، کیا تم میں ایک بھی اچھا انسان نہیں ہے؟ اور آگے سے ان کے لوگوں نے کیا جواب دیا ہے؟ سورہ ہجر کہ لوط، کیا ہم نے آپ کو ساری دنیا کی ٹھیکیداری سے منع نہیں کیا تھا؟ سورہ ہود، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمیں آپ کی بیٹیوں پر کوئی حق نہیں، اور آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے۔ اور لوط علیہ السلام کہتے ہیں کہ کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی ہمت ہوتی۔ قرآن پاک میں سورہ ہجر کے اندر یہ وہ واحد مقام ہے کہ جہاں یہ واقعہ سناتے وقت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی ہے کہ آپ کی عمر کی قسم ہے پیغمبر، وہ لوگ تو اپنی ان بدمستی میں اندھے ہو چکے تھے۔ امیجن کریں اس وقت ان جانوروں کے درمیان حضرت لوط علیہ السلام کے احساسات کہ لوط علیہ السلام بھی کہہ اٹھے کہ اللہ کی قسم، میں نے روئے زمین پر اس شہر والوں سے زیادہ خبیث اور کوئی لوگ نہیں دیکھے۔ اور قتادہ کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے یہ بات کئی مرتبہ کہی، اور یہی حکم ان فرشتوں کو بھی تھا کہ تب تک اس عذاب کو نہیں آنے دینا جب تک خود ان کے پیغمبر ان کی برائی نہ بیان کر دیں اور ان کے خلاف گواہی نہ دے دیں۔ یہ وہ وقت تھا جب پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے اپنی حقیقت ڈکلیئر کی اور رات کے وقت انہیں شہر چھوڑ کر چلے جانے کا کہہ دیا۔ سورہ ہود کے مطابق کہ لوط، ہمیں آپ کے رب نے بھیجا ہے، یہ ناممکن ہے کہ آپ کی قوم آپ تک پہنچے، لہٰذا آپ اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ لیں
اور رات کا تھوڑا سا حصہ باقی رہتا ہوں تو یہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن آپ میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے۔ انفیکٹ یہ مڑ کر نہ دیکھنے والا حکم سورہ ہجر میں بھی دوبارہ دیا گیا ہے کہ اے لوط، آپ رات کے وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ چلے جائیں، آپ ان کے پیچھے پیچھے رہنا، اور خبردار کہ آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اور پھر اس سے آگے کے چند گھنٹوں کے واقعات تفاصیل میں یوں ملتے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے مہمان فرشتوں کو اپنے گھر کے اندر بٹھا کر اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا، اور خود دروازے کے باہر کھڑے ان لوگوں کی بھیڑ، ہجوم اور دھکوں مکوں کا جواب دیتے رہے۔ کبھی انہیں منع کرتے، کبھی روکتے، کبھی نصیحت کرتے، اور کبھی بے بسی کے ساتھ ان کا سامنا کرتے۔ اور سچ کہوں تو اس چیپٹر میں یہ واقعات لکھتے ہوئے صدوم کی اس رات کے متعلق سوچ کر میرا اپنا بھی دل دہل گیا تھا، پریشان ہو گیا تھا۔ ہم شاید مکمل طور پر یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس رات کے چند گھنٹوں کے دوران حضرت لوط علیہ السلام پر کیا گزر رہی ہوگی، جس طرح سے وہ درندہ صفت لوگوں کا سامنا کر رہے تھے۔ اور شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی 86 نمبر آیا میں 3 دوسرے انبیاء کے ساتھ لوط علیہ السلام کی بھی تعریف کی کہ ہم نے انہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دے دی۔ ان بدترین واقعات کا سلسلہ رات دیر تک جاری رہا، یہاں تک کہ پھر رات کا تھوڑا ہی حصہ باقی رہ گیا۔ تو تفسیر ابن جریر کے مطابق یہ وہ وقت تھا جب جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں سے ان لوگوں کے چہروں پر مارا کہ جس سے پھر وہ اندھے ہو گئے تھے۔ انفیکٹ سورہ قمر میں اس حوالے سے ایک ریفرنس بھی موجود ہے کہ انہوں نے لوط سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے بھی ان کی آنکھیں اندھی کر دی۔ اور تب جب کہ بالکل تھوڑی سی رات کا باقی حصہ رہ گیا تھا اور سحر کا وقت قریب آ گیا تھا تو حضرت لوط علیہ السلام اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر گھر سے نکل پڑے، اور وہی دونوں بیٹیاں ان کا کل گھرانہ تھیں۔ امام صدی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی ان دونوں بیٹیوں کے نام ریتا اور زغرتا بتائے ہیں۔ البتہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی والہیہ اس وقت ان لوگوں کے ساتھ تھیں یا نہیں تھیں، یہ بات صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تاہم اس حوالے سے ایک بہت ہی عجیب بات جو ابھی تک میں نے آپ کو نہیں بتائی، تھوڑا آگے چل کر بتاؤں۔ اور پھر بالآخر سورج کے طلوع ہوتے وقت صدوم اور عمورہ نامی ان شہروں پر وہ بھیانک قیامت ٹوٹی جس کے متعلق فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ اب اس کو ٹالنا ممکن نہیں ہے۔ اگر میں قرآن پاک میں صدوم اور عمورہ پر آنے والی اس دہشتناک صبح کی آیات کو آپ کے سامنے رکھوں تو اس کی ڈسکرپشن کچھ ایسے سمجھ میں آتی ہے کہ سورہ ہجر کے مطابق سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑی زور کی آواز آئی۔ سورہ قمر ایک بہت ہی بری ہوا چلنا شروع ہوئی جس میں سے پتھر برس رہے تھے۔ سورہ نمل اور سورہ ہود کے شہر پر ایک خاص طرح کے کنکر والے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ یہ پتھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے اور یہ بہت ہی برے طریقے سے ان لوگوں پر تہ در تہ برسے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ اس شہر کا اوپر کا حصہ نیچے ہو گیا اور نیچے کا حصہ اوپر، اور شہر بالکل پلٹا دیا گیا۔ نشان لگے ہوئے پتھروں کے متعلق مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس پر وہ آ کر لگے گا اور اس کا دماغ باہر نکال دے گا، یہاں تک کہ شہر میں کچھ بھی نہ بچا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں انہیں اہل متفقات یعنی کہ الٹا دی جانے والی بستیوں کے رہنے والے کا نام دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں ان لوگوں کی لوکیشن بھی بتائی کہ یہ شہر ایک گزرگاہ پر واقع تھا، اور سورہ صافات میں بھی یہ بتایا کہ تم اس شہر کے پاس سے گزرتے بھی ہو، صبح کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی، تو کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ سچ کہوں تو اس چیپٹر کو آگے لکھنے سے پہلے مجھے کچھ دیر کے لیے چھوڑنا پڑا تھا۔ اس ڈاکیومنٹری کو لکھتے ہوئے میں ہمیشہ یہ بات محسوس کرتا ہوں کہ اللہ کے عذاب کے متعلق لکھنا آسان نہیں ہوتا، ہمیشہ ایک خاص قسم کی بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہاں سے آگے اب میں آپ کو چند ایسی باتیں بتاؤں گا کہ جنہیں سن کر شاید آپ بھی بے چینی محسوس کریں گے۔ البتہ اس سے پہلے ایک سوال کہ صدوم اور عمورہ ایگزیکٹلی تھے کہاں؟ صدوم اور عمورہ ایک بڑے شہر کی 7 بستیوں میں سے صرف 2 بستیاں تھیں، یا جنہیں ہم سیٹلمنٹس کہتے ہیں، اردو میں بستیاں بھی کہتے ہیں۔
یعنی ایک بڑا شہر جس میں 7 سیٹلمنٹس تھیں اور ان میں سے 2 سیٹلمنٹس کا نام صدوم اور عمورہ تھا، اور شاید اسی لیے سورہ توبہ میں متفقات کا لفظ پلورل ہے، یعنی کہ الٹی ہوئی بستیاں۔ میں نے آپ کو ابراہیم علیہ السلام والے چیپٹر میں آکیڈیا اور آسیریا یا آشوری تہذیب کے متعلق بھی بتایا تھا۔ اسی آسیرین یعنی آشوری تہذیب کے ایک برٹش ایکسپرٹ آرکیالوجسٹ ڈاکٹر آرچیبالڈ سائس، انہوں نے ایک مرتبہ ایک آکیڈین نظم ٹرانسلیٹ کی تھی جس میں وہ لوگ ایک ایسے شہر کا ذکر کرتے ہیں کہ جس پر آگ کی بارش ہو رہی تھی، لیکن بدقسمتی سے اس نظم میں اس شہر کا نام نہیں لکھا۔ پھر 1976 میں شام سے سیریا سے کچھ ٹیبلٹس ملی تھی جنہیں ابلا ٹیبلٹس کہتے ہیں، اور آپ میری ریسرچ میں اکثر ابلا ٹیبلٹس کا نام سنیں گے۔ 1800 پوری کی پوری ٹیبلٹس اور 5000 کے قریب فریگمنٹس یعنی کہ ٹکڑے جن پر آج سے 4500 سال پرانی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ان ٹیبلٹس میں 5 ایسی جگہوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جو ڈیڈ سی یعنی بحیرہ مردار کے قریب آباد تھیں، اور ان میں سے 2 کے نام سیدامو اور ایمار تھے، جو کہ حیرت انگیز حد تک صدوم اور عمورہ سے ملتے جلتے ہیں۔ آرکیالوجی کے علاوہ ایک لیڈ 2500 سال پہلے گزرے ایک بہت بڑے یونانی مورخ اسٹریبو سے بھی ملتی ہے۔ اسٹریبو وہ شخص تھا کہ جسے دنیا آج بھی فادر آف ہسٹری یعنی کہ بابائے تاریخ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ہیروڈوٹس، اسٹریبو، these are the huge names in history۔ اسٹریبو اپنے سفر میں فلسطین سے گزرتے ہوئے ڈیڈ سی کے پاس ایک شہر کا تذکرہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مسادو کے رہنے والوں نے مجھے بتایا ہے کہ کسی وقت میں اس جگہ 13 شہر آباد ہوا کرتے تھے، جن میں سے 2 شہر چونے کے پتھر اور نمک کے پہاڑوں کے قریب آباد تھے۔ ان میں سے ایک شہر کا نام خربت الصدوم تھا، اور اسٹریبو کی لیڈ بھی ڈیڈ سی کے ٹھیک اسی جنوبی حصے میں لے کر جاتی ہے جس کے متعلق ابلا ٹیبلٹس میں بتایا گیا تھا، اور قرآن کی وہ دونوں آیات اس لوکیشن کو کنفرم کرتی ہے، کیونکہ تبوک سے یروشلم جاتے ہوئے یہ جگہ ہر دفعہ راستے میں پڑتی ہے، ایک راستے پر واقع الٹ چکی ہوئی بستیاں۔ اس چیپٹر کے پہلے حصے میں نے آپ کے سامنے صدوم اور عمورہ کی اس رات کا منظر حضرت لوط علیہ السلام کے پرسپیکٹو سے رکھا تھا، اور امید ہے کہ آپ کو محسوس ہوا ہوگا، آپ کو احساس ہوا ہوگا کہ وہ رات ان بزرگ نبی پر کس قدر تکلیف دہ گزری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا کہ یہ چیپٹر لکھتے ہوئے مجھے حضرت لوط علیہ السلام سے کتنی ہمدردی اور محبت محسوس ہوئی تھی، ان کی تکلیف کا احساس ہوا تھا، اور سورہ ہود کی اس آیت نے مجھے ان کے جذبات کا بہت اچھے سے اندازہ کروایا کہ جہاں خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آنے والے ان فرشتے مہمانوں کا سن کر وہ بہت غمگین ہوئے تھے، اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی ہی مصیبت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر سلامتی بھیجے۔ لیکن اس چیپٹر کا دوسرا حصہ میں آپ کے سامنے صدوم اور عمورہ کے لوگوں کے پرسپیکٹو سے رکھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ان چند گھنٹوں میں کیا کچھ دیکھا ہوگا، کیسے انہوں نے سورج نکلتے وقت اس آواز کو سنا ہوگا، کیسے انہوں نے ہواؤں کو محسوس کیا ہوگا، اور پھر پتھروں کی بارش دیکھی ہوگی۔ آپ میں سے جو لوگ جارڈن اور فلسطین جا چکے ہیں انہوں نے اس حوالے سے اکثر یہ ایکسپلینیشن یا یہ توجیہ سنی ہوگی کہ یہ واقعہ دراصل ڈیڈ سی میں ایک زلزلے کی وجہ سے پیش آیا ہوگا۔ اب زلزلے سے صدوم اور عمورہ کا الٹ جانا تو ایکسپلین ہوتا ہے، اور ویسے بھی یہ مقام جارڈن رفٹ ویلی کے نام سے مشہور ہے، جس کے نیچے آلریڈی ایک بہت بڑی فالٹ لائن ہے، یعنی کہ وہ جگہ جہاں زمین کے اندر 2 بر اعظموں کی پلیٹیں ایک دوسرے سے ملتی ہوں، اور ایسی جگہوں پر زلزلوں کا آنا عام بات ہوتی ہے۔ مثلا اس وقت ویسے تو پوری دنیا میں روزانہ تقریباً 55 زلزلے آتے ہیں، 55 ارتھکویکس، لیکن ان 55 زلزلوں میں سے 3 یا 4 زلزلے تو صرف جاپان میں آتے ہیں، کیونکہ جاپان سارے کا سارا جزیرہ ایک فالٹ لائن کے اوپر ہے جسے جاپان میڈین ٹیکٹونک لائن کہتے ہیں۔ البتہ آپ کی دلچسپی کے لیے میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی فالٹ لائن امریکہ میں کیلیفورنیا کے نیچے ہے، سین انڈریاز فالٹ لائن، اور جس دن خدا نخواستہ وہ فالٹ لائن اپنی جگہ سے ہل گئی تو پورے کا پورا کیلیفورنیا زمین کے اندر دھنس جائے گا۔ بہرحال اگر ڈیڈ سی کے زلزلے والی تھیوری کو مان لیا جائے تو اس سے بستیوں کا الٹ جانا بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ زلزلے سے ڈیڈ سی کی تہہ میں موجود تارکول کا دھماکے کے ساتھ نکل کر آسمان کی طرف جانا، اور پھر گرتی ہوئی آگ اور پتھروں کی بارش کی صورت میں زمین پر واپس آنا، یہ بھی ایکسپلین ہو جاتا ہے۔
قوم لوط والے عذاب کے متعلق یہ سب باتیں جارڈن اور فلسطین جانے والے لوگ سنتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو قدرت کے ایک بہت ہی نایاب لیکن بھیانک فنومینا کے بارے میں بتانے والا ہوں، جسے آپ میں سے شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، اور اس کے لیے میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو وقت میں پیچھے لے کر جانا چاہتا ہوں، 1490 کے چائنا میں۔ چائنا کے پرانے ریکارڈز میں ایک دستاویز ہے جسے چائنیز زبان میں، کافی لمبا اس کا نام ہے، لیکن انگلش میں یا اردو میں اس کی ٹرانسلیشن ہوگی کہ آسمان میں پیش آنے والے تمام واقعات کی کلیکشن۔ اپنی اس قدیم دستاویز کے اندر انہوں نے 12ویں صدی سے لے کر 16ویں صدی تک ہر وہ آبزرویشن ریکارڈ کی ہیں کہ جو انہوں نے آسمان میں ہوتے دیکھی تھی۔ بے شک یہ اس وقت کے چائنیز کا ایک بہت بڑا اور ایک بہت ہی بہترین کام تھا کہ جس سے آج ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اس کلیکشن کے ریکارڈ 10 میں 2 بہت اہم واقعات لکھے ہیں۔ ان میں سے پہلے واقعے کا نام وینگ گونگ چینگ ایکسپلوژن ہے، لیکن چائنیز ریکارڈ میں اس کا دوسرا نام تیاں بیاں دشاؤ لکھا ہوا ہے، جس کا لفظی مطلب ہے آسمانی عذاب، کیونکہ اس واقعے نے در حقیقت 20,000 لوگوں کی جانیں لے لی تھی، اور میں آپ کو اس ریکارڈ سے یہ واقعہ حرف بحرف پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ 30 مئی 1626 صبح 9 سے 11 بجے کے درمیان کا وقت تھا۔ آسمان صاف تھا، لیکن اچانک شمال سے ایک گرج آتی سنائی دی، جو بہت جلد انتہائی اونچی آواز میں بدل گئی۔ اس کے بعد مٹی اور گرد کے بادل نظر آئے اور بہت تیز ہوا چلنے لگی۔ ہمارے مکان ہلنا شروع ہو گئے، اور پھر ایک تیز روشنی چمکی اور ایک ایسا زوردار دھماکہ ہوا کہ اس سے آسمان پھٹ گیا اور زمین اکھڑ گئی۔ جہاں تک نظر آ رہا تھا وہاں اندھیرے چھا چکا تھا۔ ہمارا سارا شہر اپنی جگہ سے اکھڑ چکا ہے، گلیاں پہچانی نہیں جا رہی، ہمارے گھروں کی چھتیں اکھڑ کر بارش کی طرح ہم پر برس رہی ہیں۔ دھماکے کی قوت اس قدر زیادہ تھی کہ بڑے بڑے درخت بھی اپنی جگہ سے اکھڑ کر میوں شہر کے دوسری جانب جا گرے ہیں، اور ہمارے شہر کا 3 ٹن وزنی پتھر کا شیر شہر کی دیوار کے باہر پڑا ہوا ملا ہے۔ جس جگہ دھماکہ ہوا تھا وہاں 22 فٹ گہرا گڑھا پڑ چکا ہے، اور اس جگہ بننے والے بادل بھی بہت عجیب سے ہیں، ریشم کے بکھرے ہوئے دھاگوں جیسے بادل۔ ان میں سے کچھ بادلوں کے اندر بہت زیادہ رنگ نظر آ رہے تھے، اور کچھ بادل ایک کالی کھمبی کی طرح تھے جو کئی گھنٹے تک آسمان میں اوپر اٹھتی رہی۔ ہمارے شہر کے بہت سے لوگ مر چکے ہیں، بہت سے لوگ زخمی ہیں، اور بہت سے لوگ لاپتہ ہو چکے ہیں۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں گئے، اور ہم میں سے کچھ لوگ تو اپنے گھروں میں ہی زندہ دفن ہو چکے ہیں۔ ہمارے بادشاہ کے 7 ماہ کے بیٹے شہزادہ یو کہ صرف اس دھماکے کی آواز سے ہی موت ہو گئی تھی۔ اور دوسرا واقعہ اس دستاویز میں منگ ڈائنیسٹی کی آفیشیل ہسٹری کے ریکارڈ میں لکھا ہوا۔ یہ واقعہ 1490 کے چائنا میں شانگسی صوبے میں ہوا تھا، اور اس کی عبارت بھی میں آپ کو حرف بحرف پڑھ کر سناتا ہوں۔ مارچ یا اپریل 1490 چاند کے تیسرے مہینے یعنی مارچ اپریل میں آسمان سے ان گنت پتھروں کی بارش ہوئی جو بطخ کے انڈے جتنے بڑے تھے۔ یہ پتھر آسمان سے بارش کی طرح برس رہے تھے۔ ان میں سے بڑے والے پتھر 5 کیٹیز یعنی 1.5 کلو، اور چھوٹے والے پتھر 2 یا 3 کیٹیز یعنی 1 کلو تک کے تھے۔ اب تک 10,000 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں، شہر اجڑ چکا ہے، اور باقی لوگ دوسرے شہروں کی طرف چلے گئے ہیں۔ مجھے یقین ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ کون سی قیامت صغریٰ تھی جس نے لمحوں میں اتنے بڑے شہروں کو الٹا پلٹا کر رکھ دیا۔ پہلے ایک گرج، پھر ایک تیز آواز، پھر شدید ہوا، پھر ایک دھماکہ، اور پھر اگلے ہی لمحے آپ کے سینکڑوں جاننے والے زندہ دفن ہوئے پڑے ہوں، جس کے دھماکے کی آواز ہی چھوٹے بچوں کی ہارٹ اٹیک سے موت کر دینے کے لیے کافی ہو۔ انفیکٹ 3 چائنیز ریکارڈ ایسے ہیں جن میں ایک ہی بات ملتی ہے کہ پتھر آسمان سے بارش کی طرح برس رہے تھے۔ اس آفت کے متعلق 1995 میں ایک ریسرچ پیپر لکھا گیا تھا، ڈیتھ فرام ابو، یعنی اوپر سے آنے والی موت۔ اور اب میں آپ کو قدرت کے اس بے رحم، اندھے اور صرف بربادی لانے والے فنومنا کے بارے میں بتاؤں گا۔